2025 کو ہنگور کا سال کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب پاکستان نیوی اپنی پہلی ہنگور کلاس سب میرین انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ 2025 میں پاکستان نیوی اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ماڈرنائزیشن پروگرام کی پیک پر پہنچے گی، جب پاکستان نیوی میں ہنگور کلاس سب میرینز کا پہلا فلیگ شپ یا پہلی ہنگور کلاس سب میرین پاکستان نیوی میں شامل ہوگی۔ ہنگور کلاس سب میرینز کی سیریز کی پہلی سب میرین پی این ایس ہنگور لانچ کی جا چکی ہے۔ یہ سب میرین گزشتہ سال مئی میں چین میں لانچ کی گئی تھی، جس میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شرکت کی تھی۔ لانچنگ کے بعد سے پی این ایس ہنگور مسلسل ٹرائلز کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سی ایکسپٹنس ٹرائلز ہوں یا ہاربر ایکسپٹنس ٹرائلز، پی این ایس ہنگور کو کڑے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی ہنگور کلاس سب میرین لانچ کے بعد سے سی اینڈ ہاربر ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہی ہے اور اسے کٹھن ترین پیرامیٹر سے گزارا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی کا عملہ بھی پہلی ہنگور کلاس سب میرین پر ٹریننگ کر رہا ہے۔ ویسے تو پہلی ہنگور کلاس سب میرین کی لانچ سے پہلے بھی پاکستان نیوی کے عملے نے چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کی یوان کلاس ٹائپ 039 آبدوز پر ٹریننگ کی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین پاکستان کو ایک یوان کلاس ٹائپ 039 سب میرین پہلے ہی دے چکا تھا، جس کے اوپر پاکستان نیوی کا عملہ ٹریننگ کرتا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان نیوی کا عملہ اپنی یوان کلاس یا ہنگور کلاس سب میرین پر ٹریننگ کر رہا ہے۔ پاکستان نیوی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی معاہدے کے تحت چین سے 8 ہنگور کلاس آبدوزیں حاصل کر رہی ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ 4 ہنگور کلاس آبدوزیں چائنا شپ بلڈنگ کارپوریشن اور 4 کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار کی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آبدوزیں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس ہیں۔ ویسے تو پاکستان نیوی 1999 میں لانچ کی جانے والی یا انڈکٹ کی جانے والی پی این ایس خالد یا گوسٹا 90B سب میرینز کے زمانے سے ہی ایئر انڈیپینڈنٹ سب میرینز استعمال کر رہی ہے، لیکن اب جو سب میرینز آئیں گی یعنی ہنگور کلاس سب میرینز آئیں گی، یہ تمام کی تمام ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس ہے۔ اور اس سے پہلے پاکستان نیوی کی پی این ایس خالد، پی این ایس سعد اور پی این ایس حمزہ یعنی تینوں 90B اگوسٹا کلاس سب میرینز جو ہیں وہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس ہیں۔ اور جب 2030 میں پاکستان نیوی ہنگور کلاس سب میرینز کی انڈکشن کا عمل مکمل کرے گی تو اس وقت پاکستان نیوی کے پاس 11 سب میرینز ایسی ہوں گی جو کہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کی بدولت بہترین انڈیورنس رکھتی ہوں گی، یعنی ان سب میرینز کی زیر آب وقت گزارنے کی صلاحیت ایک عام سب میرین کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ ہوگی، بلکہ 4 سے 3 گنا زیادہ کہیں یا 3 سے 4 گنا زیادہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس سب میرینز کو نیوکلیر سب میرینز کے قریب قریب سمجھا جا سکتا ہے، اور پاکستان نیوی جیسا سائز رکھنے والی نیویز کے لیے یہ سب میرینز بہترین آپشن ہیں۔ پاکستان نیوی کئی برس سے کم و بیش 2 دہائیوں سے بھی زیادہ سے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم والی سب میرینز استعمال کرتی چلی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی کی سب میرینز کو آج بھی بھارت کی جدید ترین اسکارپین کلاس یا کلواری کلاس سب میرینز پر برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے اگوسٹا 90B 1990 کی دہائی میں فرانس سے حاصل کی تھی۔ بھارت نے پاکستان کے بعد فرانس سے جدید ترین اسکارپین کلاس سب میرینز تو حاصل کی، لیکن یہ سب میرینز اے آئی پی یا ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس نہیں تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زیر آب رہنے کی صلاحیت یا انڈیورنس پاکستانی سب میرینز کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ اپنی اسکارپین کلاس یا کلواری کلاس سب میرینز کے لیے اپنا اے آئی پی سسٹم ڈیولپ کرے، لیکن ابھی فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر ایسا ہوا بھی تو بھارت کو اس کے لیے اپنی پہلی سب میرین کو یا کلواری کلاس سب میرین کو درمیان سے کاٹ کر بالکل ایک نیا سسٹم انڈکٹ کرنا پڑے گا، جس کے اندر خاصا وقت بھی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس سب میرینز کو ٹرائل سے گزارا جائے گا۔ ٹرائل کے اندر بھی یہ سب میرین اگر مقررہ معیار پر پورا اتری تو پھر کہیں جا کر بھارت کا تیار کردہ اے آئی پی سسٹم اس قابل ہوگا کہ اسے دیگر سب میرینز کے اوپر بھی نصب کیا جا سکے۔ فی الحال مستقبل قریب میں بھارت کے پاس اے آئی پی سسٹم والی سب میرین ہونے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف پاکستان نیوی کے پاس جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ 11 اے آئی پی سب میرینز ہوں گی، جن کی انڈیورنس بھارتی سب میرینز کے مقابلے میں کم از کم بھارتی ڈیزل الیکٹرک سب میرینز کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہوگی۔